السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک نوجوان مؤذن کی داستان آپ بیتی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ آپ بیتی داستان ہمارا سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام کے بیچ یہ بات پہنچے کہ ایک مؤذن کس حالات سے گزرتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ایک مؤذن صاحب کی آپ بیتی۔ ایک شخص تقریباً 20 سال کی عمر تھی اس کی، وہ اپنے کام میں ویست تھا۔ کیا کام کرتے تھے وہ، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا ہے، انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی میرا نام نہیں لینا ہے، اور نہ ہی یہ بتانا کہ میں کیا کام کرتا تھا۔ بہرحال وہ اپنا کام کرتے تھے۔ کام کرتے کرتے ان کو جماعت لائن کا شوق ہوا اور وہ جماعت لائن سے جڑ گئے۔ جماعت لائن سے جڑنے کے بعد وہ اپنا کام بھی کرتے رہے اور جماعت میں بھی آتے جاتے رہے۔ الحمدللہ انہوں نے 4 مہینے بھی لگائے، 40 دن بھی لگائے، اور 3 دن بھی برابر لگاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک مسجد کے اندر مؤذن بن گئے۔ اب جب مؤذن بن گئے ہوئے تو ان کی جو تنخواہ تھی وہ صرف 3,500 روپے تھی اس وقت۔ اب آپ سوچئے کہ ایک عام آدمی جو بالکل کچھ نہ جانتا ہو، سمجھے، وہ کیا کماتا ہے؟ تقریباً کم سے کم 400 سے 500 روپے روز۔ اب 400 سے 500 روپے روز کے حساب سے اگر لگائی جائے تو 12 سے 15,000 روپے بیٹھتی، ٹھیک ہے۔ اب 12 سے 15,000 روپے ایک عام آدمی کما رہا ہے صبح سے لے کے شام کو 5 بجے تک، ٹھیک۔ اور جو مؤذن صاحب ہیں ہمارے، وہ 24 گھنٹے دیتے ہیں، وہ 24 گھنٹے دیتے ہیں مسجد کے اندر، پھر بھی تنخواہ کتنی ان کی؟ 3,500 روپے۔ کہیں کہیں زیادہ بھی ہوگی، لیکن ہم جس کی آپ بیتی داستان سنا رہے ہیں ان کی تنخواہ جو تھی وہ 3,500 روپے۔ اب صاحب چلتی رہی گاڑی، 1 سال ہوا، ان کی تنخواہ 1 سال کے بعد میں پھر 4,000 روپے ہو گئی۔ پھر اور 1 سال ہوا، 4,500 تنخواہ ہو گئی ان کی۔ اب وہ جو ہے 22 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے، شادی لائق ہو گئے۔ اب شادی کے پیغام، جی لڑکا کیا کرتا ہے؟ جی مؤذن صاحب ہمارے۔ اچھا، تنخواہ کتنی ہے؟ کہ جی 4,500 روپے۔ اچھا، کیا کرے گا بھائی، کیسے ہوگی گزارا اس میں؟ بیوی کا بھی خرچ ہے، اس کے بعد پھر بچے بھی ہوں گے، 4,000 روپے میں کیا گزارا ہوگا؟ خیر، وہ مؤذن صاحب لگے رہے مسجد کے اندر، کام کرتے رہے برابر۔ ایک جگہ سے ان کا پیغام آیا اور الحمدللہ ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر شادی کے بعد پھر تقریباً 5,000 روپے ان کی تنخواہ ہو گئی۔ اب شادی کے بعد اور بھی بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، بیوی کا بھی خرچ ہے۔ اب اگر وہ 5,000 روپے میں پہلے تو اپنے ماں باپ کو دے دیتے تھے 5,000 روپے، 4,000 روپے، اب بیوی کا بھی خرچ ہے، کہیں آنا جانا بھی ہے، تو اب وہ اپنے والدین کو کیا دے اس میں سے؟ والدین کو نہ دیں تو والدین یوں کہتے ہیں جی تو ہمیں تو کچھ دیتا نہیں ہے لڑکا جب سے شادی ہوئی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان، کرے تو کیا کرے۔ اب ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب کی سسرال میں کوئی شادی تھی، اب اس شادی میں جانا تھا انہیں۔ اب ان کی بیوی نے فرمائش کر دی کہ جی میں تو اپنی پسند کا سوٹ لوں گی۔ اب 5,000 روپے کی تنخواہ میں آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیسے ان کو من پسند کا سوٹ دلوائے گا۔ مؤذن صاحب کی بیوی نے جو ہے سوٹ پسند کرا، وہ 4,000 روپے کا سوٹ تھا، تو 1 مہینے کی تنخواہ ان کی سوٹ میں چلی گئی۔ پھر اور بھی خرچ ہوتے لینے دینے کے۔ انہوں نے مسجد والوں سے بات کری کہ بھائی میری تنخواہ بڑھاؤ۔ مسجد والے بولے جی ہاں اتنے میں کرو، کرنا ہے تو، اس سے زیادہ میں تو بھائی ہو نہیں پائے گی۔
خیر وہ بیچارے کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں ایک بچہ بھی ہوا ان کے، الحمدللہ لڑکا ہوا ان کے. اب خرچ اور زیادہ بڑھ گیا. تنخواہ اب ان کی بڑھ کے 5,000 سے 5.5 ہوئی، پھر 6 ہوئی، یہاں تک کہ ان کی تنخواہ جو ہے لاسٹ میں جو انہوں نے مجھے بتایا وہ 7,000 روپये ان کی تنخواہ ہو گئی. لیکن اپنا خرچ، بیوی کا خرچ اور ایک بچے کا خرچ 7,000 روپये میں نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے پھر مسجد والوں سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے بھائی، میں اب کام کرنے کہیں اور جاؤں گا، پھر اور کیا ہوگا اگر آپ لوگ مجھے نہیں دو گے. تو بولے جی آپ بے شک جا سکتے ہو. تو انہوں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا. آج الحمدللہ وہ تقریباً 15 سے 20,000 روپये مہینہ کما رہے ہیں. ٹھیک، آج مسجد چھوڑنے کے بعد 15 سے 20,000 روپये مہینہ کما رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسجد کے متولی، مسجد کے ذمہ دار حضرات جنہوں نے ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی. آپ یہ مت سوچنا کہ ہم نے اس مؤذن کو اس کی مرضی کی تنخواہ نہیں دی تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. نہیں، آپ سے اس بات کا سوال ہوگا کل قیامت کے دن. آپ سے یہ سوال نہیں ہوں گے کہ تم نے مسجد کتنی عالی شاندار بنائی، ایئر کنڈیشن بنا دی، پتھر لگوا دی، ٹائل بھی لگوا دی، سارے خرچ کر دیے اس کے اندر، اور ایک مؤذن کو آپ نے اس کی خرچ کے مطابق تنخواہ نہیں دی. اس بات کا آپ سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی اس بات. تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 2 آدمی ایسے ہوں گے جن کو کرنے کا ثواب ہوگا اور ایک آدمی کو بغیر ہی کرے ثواب ہوگا. کس طرح سے؟ ایک آدمی بہت امیر ہے اور وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا ہو، اور یہ غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اس آدمی کی طرح خرچ کرتا اللہ کی راہ میں. تو اس آدمی کو بغیر خرچ کرے ثواب مل گیا. یہ میں نے پڑھا ہے منتخب احادیث کے اندر. اس بندے کو بغیر ہی خرچ کیے، کیونکہ اس کا پیسہ نہیں ہو، غریب آدمی ہے، اس کو ثواب مل گیا اس جو امیر آدمی نے خرچ کیا ہے. اچھا، اب ایک امیر آدمی ہے، اس نے ناحق خرچ کیا، عیاشی میں مان لو، تو اس کو گناہ ملا. اب ایک غریب آدمی یہ سوچتا کہ یار اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسی عیاشی کرتا جیسے یہ کر رہا ہے، تو اس کو صرف نیت کے اوپر گناہ ملے گا. تو یہ بات جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں صرف اس لیے آپ کی میں توجہ دے رہا ہوں کہ وہ مؤذن صاحب آج 15 سے 20,000 روپये مہینہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیت تو ان کی یہ تھی کہ میں مسجد میں رہ کے اپنا کام کروں، اگر مجھے اتنا پیسہ مسجد مل جاتا ہے. لیکن مسجد والوں انہوں نے نہیں دیے اتنے پیسے. آج وہ 15 سے 20,000 روپये مہینہ مزدوری وہی کام کر رہے ہیں، ان کو کما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر انہیں مؤذن کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ، اور ان کو گناہ ملتا رہے گا. تو آپ اس بات کا ذرا سوچیں کہ مؤذن آپ کے ماتحت ہے، ٹھیک، اور ماتحتوں سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے ماتحت کے اوپر کیا خرچ کیا، کیا نہیں کیا. جس طرح سے ایک والدین سے حساب ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کیا، بیٹے کے لیے کیا کیا، بیوی کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے، ان کا کوئی نوکر ہے اس کے لیے کیا کرا. تو مؤذن کے حق میں بھی آپ سے یہی سوال ہوگا کہ وہ مؤذن آپ کے ماتحت ہو گیا کہ آپ نے اس کے خرچ کا کیوں نہیں انتظام کیا. ٹھیک، تو اس لیے بھائی جتنے بھی مسجد کے متولی حضرات ہیں اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں. اگر آپ مؤذن کے خرچ کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو تنخواہ کم دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. اور اللہ نہ کرے کئی جگہ میرے سننے میں آیا ہے ایسا بھی کہ مؤذن جو ہے ہیرا پھیری کرتے ہیں مسجدوں میں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے اگر وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ مؤذن کو مجبوری میں ہیرا پھیری کرنی پڑی. حالانکہ جو مؤذن نے جو ہیرا پھیری کری ہے مسجد میں اس کا وہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑے گنہگار وہ حضرات ہیں ذمہ دار جنہوں نے اس کو آمادہ کیا ہے. اگر وہ اس کی تنخواہ اس کے خرچ کے مطابق رکھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرا پھیری نہ کرتا. تو آج کی جو یہ داستان
ایک مؤذن صاحب کی ہم نے آپ کو آپ بیتی سنائی ہے، وہ صرف اسی لیے سنائی ہے کہ جتنے بھی مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، امام صاحب کی اور مؤذن صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ اس کے خرچ کے مطابق طے کریں، نہ کہ یہ طے کرے کہ صاحب 4,000 چل رہی بھائی، اتنے تو کہیں بھی نہیں ہیں، ہم اپنے مؤذن صاحب کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، یہ نہ کہیں، بلکہ جتنی اس کی خرچ ہیں، خرچ کے حساب سے اس کو تنخواہ دی جائے۔ بس یہی آج کا میرا مقصد تھا، اور بھی اسی طرح کی ویڈیو انشاءاللہ ہم ہر جمعرات یا جمعے کو ڈالا کریں گے۔ اگر کوئی بھی مؤذن صاحب یا امام صاحب اس طرح کی کہیں ظلم کے شکار ہوں اور اپنی بات رکھنا چاہتے ہوں تو وہ ہمیں جو ہے اپنی ریکارڈنگ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں ہمارے نمبر پر، اور ہم سے فون کر کے بھی ہم اپنی کہانی بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تو ہم ان کی آواز میں ریکارڈ کر دیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے بھائی مجھے اپنی آواز بھی نہیں چاہیے اور مجھے اپنی صورت بھی نہیں چاہیے، تو ہم اس کو جو ہے اپنی زبانی آپ لوگوں کے سامنے خدمت میں پیش کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔